اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہوا اقرب الی من حبل الورید السلام علی امین وحیہ و ختم رسلہ وبشیر رحمتہ و نذیر نقماتہ صلوات۔ تعریف اس اللہ کی جو خالق کے لم یزل ہے، تعریف اس اللہ کی جو خالق کے کن فیکون کا مصداق ہے، تعریف اس اللہ کی جو زمین پر رینگتے ہوئے اندھے کیڑوں کو اناج دیتا ہے، تعریف اس اللہ کی جو سمندر کی گہرائی میں بے زبان مخلوق کی فریاد سنتا ہے، تعریف اس اللہ کی جس نے مجبور کو دیکھا مختار بنایا۔ کیا بات ہے آپ کی سننے کی۔ تعریف اس اللہ کی جس نے کنکر سے در پھر در سے ہور بنایا۔ ہائے 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 ہائے، لفظوں پہ توجہ کیجئے گا، وقت اتنا کم ہے کہ یہ بتانے کا بھی وقت نہیں کہ کتنا کم ہے۔ تعریف اس اللہ کی جس نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو پھر فخر سلمان بنایا۔ جو ابھی تک نہیں بولا یقیناً بول پڑے گا۔ میں جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہوں، سنبھال بھی لینا اور برداشت بھی کر لینا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے آلین کو لائق صلوات بنا کے خود لا شریک تھا، اس عبادت میں شریک ہو گیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تعریف اس اللہ کی جس نے آل محمد کو بنا کے ان کو غور سے دیکھ کے اپنے آپ پہ غرور محسوس کیا۔ لفظ آخری کہنے لگا ہوں، میں نے پورے ملک میں پڑھا ہے، عرب میں پڑھا ہے، جہاں جہاں پڑھا ہے، بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ آپ کتنی داد دو گے، کتنی دعا دو گے، جو دو گے سید ذاتہ ہوں قبول کروں گا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے آپ کو حسین کا عزادار بنایا، غدار نہیں بنایا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی عزتیں سلامت رکھے۔ زیادہ لمبا چوڑا پڑھنے کا ارادہ نہیں، میں نے پڑھنا ہے حسین بادشاہ۔ اس سے پہلے دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں جو سیالکوٹ میں سانحہ ہوئے۔ حسین اس دنیا میں قرآن کے دعووں کی دلیل بن کے آیا۔ لفظوں کے ساتھ، حرفوں کے ساتھ سفر کرتے آنا۔ میری طرف دیکھو، پڑھ میں رہا ہوں۔ حسین اس دنیا میں قرآن کے دعووں کی دلیل بن کے آیا۔ قرآن نے کہا شہید زندہ ہوتے ہیں۔ لوگ پریشان تھے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ شبیر نے نوکے ثنا پہ قرآن پڑھ کے بتایا شہید ایسے زندہ ہوتے ہیں۔ تم جتنے مرضی ذاکر مار لو، ذکر نہیں مار سکتے۔ کتنا کریم ہے موجیاں والو حسین ابن علی۔ میں ایک لفظ میں بتاتا ہوں جتنی میری اوقات بساط وسعت ہے۔ اتنا کریم ہے زہرا کا لال۔ اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینا نہیں چاہتے جتنا لوگ حسین کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔
کہہ کے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ 15 رجب جب ولید نے بیعت کا مطالبہ کیا حسین ابن علی سے، حسین سے کہتا ہے کہ اس وقت 36 ملکوں کی بادشاہی ہے یزید کے پاس، تیرے پاس کیا ہے؟ جو شبیر نے جواب دیا ہے اگر سمجھ گئے خدا کی قسم 8 ربیع الاول آنے والی تک لطف دو گے۔ حسین کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کیا ہے، میری طرف سے یزید کو کہنا تیرا سب کچھ، تیرا سب کچھ میرے کچھ بھی نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، صدقہ جاؤں آپ پہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا عزتیں دے آپ کو۔ بسم اللہ۔ تیرا سب کچھ میرے کچھ بھی نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ قرآن سورہ بقرہ اس کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے۔ موجیہ والوں پہلی دفعہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوئے، آپ کے مزاج انداز سے واقف نہیں ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ علی والوں کے مزاج بلند ہوا کرتے ہیں۔ میں اپنے لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہوں۔ جس کو شک ہو کوئی بات ناگوار گزرے حوالہ چاہیے، میرے اترنے کا انتظار نہیں کرنا، اب بھی کھڑا ہو کہ مجھ سے حوالہ مانگ سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تطہیر کے وارثوں کا ذکر ہو اور کوئی شک کی نجاست لے کر جائے۔ قرآن سورہ بقرہ اس میں اللہ رب العزت خالق کے لم یزل فرما رہا ہے، خیرکم امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کہہ رہا ہے خیر ہو اس امت کی جو گھروں سے نکلتے ہیں۔ آپ انتظامی ہو؟ میں ڈائری جا کے نہیں اٹھا کے نہیں پہنچا ادھر تک، ممبر پہ بیٹھنے کے کوئی تمیز طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، خیرکم امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ خیر ہو اس امت کی اخرجت للناس جو گھروں سے نکلتے ہیں، تامرون بالمعروف لوگوں کے لیے نیکی کی ہدایت کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہے خیر ہو اس امت کی جو گھروں سے نکلتے ہیں لوگوں کے لیے نیکی کی ہدایت کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ ہم تازیہ اٹھا کے ذوالجناح برآمد کر کے علم لے کے روڈوں پہ آ کے دنیا کو یہی تو بتا رہے ہیں حسین سے بڑی نیکی کوئی نہیں، یزید سے بڑی برائی کوئی نہیں۔ ہم یہی تو بتا رہے ہیں حسین سے بڑی نیکی کوئی نہیں، یزید سے بڑی برائی کوئی نہیں۔ 3 شعبان 5 ہجری، میں نے آپ کی سوچ سے بھی کام پڑھنا ہے لیکن سفر ساتھ کرتے آنا۔ ممکنات کی مقدس ترین حویلی میں ام و ابیہا کی گود میں اذان سحر سے کچھ دیر بعد صبر کا قرآن نازل ہوا۔ آواز قدرت آئی، جبرائیل انزل الف القبیل من الملائکہ تھی، 1000 قبیل ملائکہ کا لے کر زمین پہ اتر۔ ایک قبیل میں 1,00,000 ملائکہ ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے 1000 قبیل لے کر اتر اور میرے محمد آمد محمود کو میری نیابت میں مبارک دے اور اسے کہہ میری مجبوری ہے، اگر جسم رکھتا تو چل کے آتا۔ انزل الف القبیل من الملائکہ تھے، 1000 قبیل ملائکہ کا لے کر زمین پر اتر۔ آج سے 30 سال پہلے ایک محسن نقوی شہید نے نظم لکھی تھی، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے،
یہ لکھی محسن نقوی نے تھی، الفاظ محسن نقوی کے نہیں ہیں، یہ جس کے الفاظ ہیں میں وہ بتانے لگا ہوں۔ جبرائیل کہتا ہے محمد آئی تو نے بڑی خوشیاں کی، مجھ اکیلے کو بھیجا، بطول آئی تو نے بڑی خوشیاں کی، مجھ اکیلے کو بھیجا، علی آئی تو نے بڑی خوشیاں کی، مجھ اکیلے کو بھیجا، حسن آئی تو نے بڑی خوشیاں کی، مجھ اکیلے کو بھیجا۔ آج حسین آ رہا ہے، تو کہہ رہے انزل الف القبیل من الملائکہ تے، 1000 قبیل ملائکہ کا لے کر زمین پر اتر۔ بارے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت حجاب اکبر پہ زلزلہ آیا، آواز قدرت آئی، جبرائیل لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ بات سنو مجھے، جبرائیل آیا، جب اترنے لگا تو ادھر ایک بیمار تھا جس کا نام تھا فطرس۔ جبرائیل کو کہتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ساری زمین پہ اتر رہے ہو۔ اس نے کہا قیامت نہیں آئی، وارث قیامت آ گیا ہے۔ کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لے چل، میں نے ساری باتیں چھوڑ دی ہیں، وقت اتنا نہیں ہے۔ جبرائیل فطرس کو لے کر حسین کی دہلیز پہ آیا، جھولے سے پر لیے، جھولے سے پر لیے، حسین کے جسم عطر سے پر نہیں لیے۔ اب کھول قرآن، اللہ کہہ رہے ذالک من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل تقوی سے بھرے ہوتے ہیں۔ میں نے سوال کیا بارے اللہ شاعر اللہ کے، اللہ کہتا ہے ابراہیم نبی کا دمبا شاعر اللہ ہے، صالح نبی کی اونٹنی شاعر اللہ ہے، موسیٰ کا عصا شاعر اللہ ہے۔ پھر میں نے زیارت وارثہ کھولی، اس میں تو نے خود کہا ہے السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ۔ ثابت ہوا حسین انبیاء کا وارث ہے، انبیاء نے آیا ہے۔ اگر حسین کی رعایا انبیاء کے جانور شاعر اللہ ہو سکتے ہیں تو کیا حسین کا ذوالجلال شاعر اللہ نہیں؟ آیا پڑھ لیے واپس چلا گیا، پھر کہتے ہیں ماں مصری میرے جیسا کوئی نہیں، ماں مصری میرے جیسا کوئی نہیں۔ ملائکہ نے کہا اللہ نے تجھ سے انہی وجہ سے پڑھ لیے تھے، آج تو پھر کوئی جملے کرنے لگا ہے۔ پہلے کہتے ہیں دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، آج دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے۔ اس وقت حجاب تو ان پہ آواز آئی فطرس انت عبید الحسین، تو حسین کے چھوٹے نوکروں میں سے ہے۔ فطرس کہتے ہیں بارے لا عہدہ دیا، شفا دی، پانی دیے، پھر بھی کہہ رہے انت عبید الحسین، یہ کیوں نہیں کہتا انت عبد الحسین، تو حسین کے بڑے نوکروں میں سے ہے۔ آواز قدرت آئی میری مجبوری ہے، میں تجھے حسین کے بڑے نوکروں میں کیسے کہتا؟ حسین کے بڑے نوکروں کی قطار میں تو عباس کھڑا ہے۔ اللہ نے عزت بڑی دی تھی، امت میں بلایا۔ دو جملے میں نے پڑھے بس۔ بی بی کہتی ہے سجاد بے غیرت کو کہ میری باتیں مانے، میری شرطیں مانے، میں پھر زیور اتاروں گی۔ پہلی شرط ہے میری، اس کو کہ دیکھ کے دے حسین زندہ باد یزید مردہ باد۔ بی بی کہتی ہے دوسری شرط ہے مجھے بشیر بن جزلہ بخاری دے۔ اس وقت کہتا ہے میرا چوتھا امام پھوپھی آپ بشیر کو کیسے جانتی ہیں؟ اس وقت مرشد زادی کہتی ہے جب میں شام یزید کے دربار میں آئی، یہ ماشکی تھا، میری طرف پشت کر کے کہتے ہیں علی کی بیٹی میں نے سنا تھا شام میں غریبہ آگ لگی تھی، تو اس آگ میں جل کے مر کیوں نہیں گئی؟ تیری تو جھوٹی شام آنے کے قابل نہیں تھی۔ ایک جملہ اور، حرامی کہتا ہے کہ جا پھوپھی کو کہے میں نے سنا ہے بہن بھائی کی بڑی الفت ہے، بہن سار مانگے تو میں دوں گا۔ سرخ آنکھوں والا امام
मांगे तब दूंगा, पुप्पी अगर सार मांगे आ जाएगा। उस वक्त अली की बेटी ने जो बात की, इसी बात पे मैं मेंबर छोड़ने लगा हूँ। रो के कहते हैं सजाद तेरे प्यो दी सारदी सांग दे सांगे रुलिया, तेरे प्यो दी सारदी सांग दे सांगे रुलिया, मैं तो विच बाजार